اور جب پیسے بندہ گنواتا ہے تو پھر اس سے اچھا تجربہ اور کوئی نہیں ہے. میں دو چیزیں ہم آج بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت ہم ایک بزنس کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ٹریڈیشنل بزنس. کیا کہتے ہیں؟ ٹریڈیشنل بزنس. ایک بزنس ہے جو اس کے اپوزٹ سٹارٹ ہوا جس کو ہم کہتے ہیں آن لائن بزنس. یہ دو بزنس اس وقت جو آل اوور دا ورلڈ چل رہا ہے. آپ کے ٹریڈیشنل بزنس میں آپ کی جاب بھی آتی ہے, آپ کا چھوٹا موٹا کاروبار بھی آتا ہے, فیکٹری بھی آتی ہے, آپ کے جتنے بھی شعبے وہ سارے ٹریڈیشنل بزنس میں آتے ہیں جو ہم آج سے نہیں صدیوں سے کر رہے ہیں. دادا بابا سے پتہ نہیں کب سے کرتے چلے آ رہے ہیں. مجھے اگر آن لائن بزنس نے اٹریکٹ کیا ہے تو اس کی ایک چھوٹی سی ریزن ہے بس. میں نے جسٹ اس ریزن کو پکڑا اور اس ریزن کو لے کے میں آگے چل پڑا. میں نے کہا نہیں, رکنا نہیں ہے. اب اس بزنس کی جو لائف ہے وہ صدیوں پرانی ہے, اور اس بزنس کی جو لائف ہے وہ میکسیمم 20 سال, منیمم 10 سال اس کو ہو گئے اسٹارٹ ہو گئے. یعنی کہ جو اس کا بوم ہے نا وہ پچھلے 10 سالوں میں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو بزنس ہے جو ہم صدیوں سے کرتے آ رہے ہیں, اس بزنس نے صرف 10 سال میں جو ویلتھ ادھر شفٹ کی ہے, کتنے عرصے میں؟ صرف 10 سالوں میں وہ اس سے اس سائڈ پہ جو آئی ہے وہ 55% ہے. کتنی؟ 55% جو ویلتھ ہے وہ ہمارے ٹریڈیشنل بزنس سے نکل کے کہاں آ گئی؟ آپ کے آن لائن بزنس کی طرف آ گئی. کتنے عرصے میں؟ صرف 10 سال. اور اس 55% ویلتھ پہ کتنے لوگ ہیں؟ صرف 4%. صرف 10 سال میں. اگلے 10 سال آپ خود اندازہ لگا لیں آپ کہاں کھڑے ہو. اب ہمارے پاس ہے 45% اور کمیونٹی کتنی ہے؟ 96%. اب مجھے بتائیں اپنے لیے اچھا روزگار یہاں ڈھونڈ سکتے ہیں یا یہاں ڈھونڈ سکتے ہیں؟ اب لاجیکلی یہ آپ نے گوگل پہ یوٹیوب پہ جا کے سرچ کرنا ہے. ایک بزنس ہے جسے ای کامرس کہتے ہیں, یہ کامن ہے. یہ تقریباً اس وقت $5 ٹریلین پر ڈے کی انڈسٹری ہے. اس کے بعد آ جائیں فوریکس, یہ $7 ٹریلین پر ڈے کی انڈسٹری ہے. اس کے بعد آ جائیں کرپٹو, یہ بھی آلموسٹ $3 ٹریلین کی انڈسٹری ہے. اس کے بعد ہے یہ ای گیمنگ, یہ بھی تقریباً $5 ٹریلین پر ڈے کی انڈسٹری ہے. آپ اس کا چارٹ اٹھا کے دیکھنا ہے کہ یہ ہر سال کتنا گروتھ کرتی ہے, کتنا گروتھ کرتی ہے. اب یہاں پہ لوگ کتنے ہیں؟ 4%. اور یہاں پہ لوگ کتنے ہیں؟ 96%. یہ ساری کیلکولیشن میں خود سے نہیں دے رہا, یہ اسٹڈی ہے پوری. اچھا, اگر آپ نے یہاں پہ بزنس کرنا ہے یا جاب کرنی ہے تو آپ کے لیے ایفرٹ ہی ایفرٹ ہے. یعنی آپ نے اگر جاب لینی ہے تو اس کے لیے سورسز چاہیے آپ کو. ایشیا کی بات کروں, آپ نے بزنس کرنا ہے تو تگڑے پیسے چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے, اس کا بھی نہیں پتا کب وہ پیسہ ہمیں واپس آتا ہے یا نہیں آتا, نہیں پتا. یہاں کرنے کے لیے آپ کو صرف اور صرف ایک چیز چاہیے, وہ ہے ایجوکیشن. اگر آپ نے صرف ان چیزوں کی ایجوکیشن لے لی, اس کو سیکھ لیا, آپ کہیں پہ مار نہیں کھاتے. اس وقت میں آپ کو بتاؤں اتنے لوگ 2000 سے 2500 لوگ تو میری ٹیم میں ایسے ہیں جو صرف BNB پہ اکاؤنٹ بنا کے اپنا $20-25 ڈیلی کما کرپٹو میں. لیکن میں نے ان کو سکھایا ہے, میں نے کہا سیکھ کے کرنا ہے, آپ نے میرے کہنے پہ بھی نہیں کرنا. ٹھیک ہے, یہ چھوٹا سا میں نے آپ کو ڈفرینٹ بتانا تھا. اچھا, ان لوگوں نے کیا ایسا کیا کہ یہ لوگ 4% اتنا پیسہ لے گئے ہم سے؟ اس کی کیا لاجک ہے؟ نمبر 1 لاجک یہ ہے کہ یہاں پہ ہم اسی کنسیپٹ پہ کام کر رہے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہارڈ ورک. یہاں پہ آ کے یہ چیز کنورٹ ہوگی کس میں؟ اسمارٹ ورک میں. صرف ایک ہی ڈفرنس تھا, وہ یہ تھا اب یہاں پہ بھی ایک بندہ میکسیمم 12 گھنٹے کام کر رہا ہے, یہاں پہ بھی ایک بندہ میکسیمم 12 گھنٹے کام کر رہا ہے. یہاں پہ جو بندہ کام کر رہا ہے وہ فزیکلی اس کی اپیئرنس ہونا ضروری ہے, جبکہ یہاں پہ نہیں ہے. وہ کیسے؟ آپ نے Amazon کا نام سنا ہوگا, آپ کی بھی کافی ساری پروڈکٹ ان کے پلیٹ فارم سے جاتی ہوں, ایسے ہی ہے نا. اب اس نے کیا کیا؟ 2 کام کیے. نمبر 1, اس نے ٹیکنالوجی کو
اڈاپٹ کیا. نمبر 2 اس نے نیٹ ورک کریٹ کیا. Amazon کے پاس پروڈکٹ جو ہے وہ زیرو ہے, اپنی ایک زیرو پروڈکٹ, ایک سوئی تک بھی نہیں بناتا. اس نے ٹیکنالوجی کا یوز کیا, 2 طرح کی کمیونٹی کو آمنے سامنے بٹھا دیا. اس نے 12 گھنٹے میں کام یہ کیا, نیٹ ورک بنا کے 5 کروڑ ایکٹیو لوگ جو اس کے لیے ایز اے فری لانسر کام کرتے ہیں 8 گھنٹے, کمیونٹی کریٹ کر دی. ٹیکنالوجی کے تھرو انہوں نے پلیٹ فارم کریٹ کر دیا. اب سیلر اور بائر یہ آمنے سامنے ہے, ان کی پروڈکٹ بیچ کون رہے, ہم سارے. لے کون رہے, ہم سارے. ہم کیا ہیں, یوزر ہیں. اب یہ 5 کروڑ لوگ اگر ڈیلی 8 گھنٹے کام کریں تو ڈیلی کتنے کروڑ گھنٹے کام ہو رہا ہے اس کے نیچے, 40 کروڑ آورس کام ہو رہا ہے. اب وہ سو رہا ہے, جاگ رہا ہے, اٹھا ہے, بیٹھا ہے, کھانا کھا رہا ہے, پی رہا ہے, جو مرضی کر رہا ہے, اس کے اکاؤنٹ میں پیسہ ریگولر جا رہا ہے. اور اس بندے نے 10 سال میں خود کو دنیا کا نمبر 1 امیر ترین بندہ بن کے دکھایا. کس کی وجہ سے, صرف اس کی وجہ, اسمارٹ بندہ. ہمارے ہاں یہ والا کنسیپٹ ابھی بھی 50 سال جانے والا نہیں ہے, کیونکہ ہمیں سکھا دیا کہ محنت کرو, محنت کرو, محنت کرو. ہم کولو کی بیل کی طرح اسی پہ لگے ہوئے ہیں, محنت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں. ہمارے بھی پاکستان میں اتنی سیلری کوئی بھی نہیں چھوڑتا. یہ میری آخری سیلری تھی 3.5 لاکھ جب میں نے چھوڑی تھی. آج الحمدللہ اس انڈسٹری سے میں 2 سے 3 لاکھ روپے ڈیلی کما رہا ہوں. کسی سے جھوٹ نہیں بولا, کسی سے غلط بیانی نہیں کی, ٹو دی پوائنٹ بات کی. بھائی یہ فنڈا ہے, یہ سلسلہ ہے, اگر دل مانے تو آ جاؤ. ریلیشن ہمارا اپنی جگہ, بزنس اپنی جگہ. ہاں ہمارے یہاں ایک کنسیپٹ ہے شورٹی کی ہے. اللہ دے بندے جیڑا کم تسی آلریڈی کر دے ان کی شورٹی ہے. مجھے پتا کون سا کام ایسا ہے جس میں رسک نہیں ہوتا. رسک تو ہر کام میں ہے. اب کرونا سے بڑی بیماری آ جائے تو کیا کریں گے, میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں ایسا بتائیں. فوریکس کے کتنے بروکر اس 4 مہینوں میں دیوالیہ نکل گیا ان کا, حالانکہ جنہوں نے 50 سال سے راج کیا ہوا تھا مارکیٹ پہ. ان کو نہیں پتا تھا کرونا بھی کوئی بلا ہے. اب کرونا سے بڑی بیماری آ جائے, میں اور آپ کچھ کر سکتے ہیں. دیکھیں کامیاب بندہ وہی ہے جس نے ٹرینڈ کو فالو کیا اور جس نے آئیڈیا کو پک کیا. بس یہ 2 طرح کے لوگ اگر آپ ان کے ساتھ چل پڑیں آپ کامیاب ہیں. میں چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. سن 2000 میں پاکستان میں جب موبائل نیا نیا آیا تھا, اگر ہم کسی کے ہاتھ میں دیکھتے تو ہماری کیا تھنکنگ ہوتی تھی, ذرا اس ٹائم پہ جا کے سوچیں. یا تو ہم کہتے تھے یہ تگڑا ذمہ دار ہے, یا اس کے پاس پیسہ حرام کا, یا بہت زیادہ پیسہ ہے. میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میں اور آپ بھی موبائل لے کے یوز کر سکتے ہیں. لیکن اس وقت ہمارے جیسے 2 بندے تھے, MZ موبائل اور یونائٹڈ موبائل. تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ساری کمپنیوں کی جو ہول سیل ڈیلرشپ ہے خود رکھ لی. صرف 6 ماہ میں ریڑی والا, جھاڑو والا, ڈھابے والا, ہر بندے کے پاس موبائل بھی تھا اور 4 سمیں بھی تھی. کمایا کس نے, ان 2 نے. ہم کیا بنے, یوزر. یوزر کے لیے آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں, آپ نے بننا ہی بننا. اگر آپ ایک نئی چیز, نئے ٹرینڈ, ایک نئی جدت کے ساتھ جائیں گے تو آپ کامیاب کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو ای گیمنگ پروگرام میں بتا رہا ہوں, یہ گیمنگ انڈسٹری میرے اور آپ کی سمجھ میں ابھی بھی نہیں ہے, یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس وقت 1.5 بلین لوگ ایٹ اے ٹائم کوئی نہ کوئی گیم کھیل رہے ہوتے ہیں پوری دنیا میں. کتنی کمیونٹی ہے؟ پہلے یہ تھا صرف انٹرٹینمنٹ اونلی, صرف کچھ بھی نہیں تھا. لوگ کیا کر رہے تھے, صرف گیم کھیل رہے تھے. اب آ کے اس گیمنگ انڈسٹری کو بزنس کا رتبہ ملا ہے. وہ کیسے ملا ہے؟ آپ ہمارا پلیٹ فارم یوز کرتے ہیں, آپ نے $50 کی جوائننگ پٹ کی. یہ میں آپ کو وہ سورس آف انکم بتا رہا ہوں. اب آپ نے $50 لگائے, آپ کو گیمنگ کے لیے کیا مل گئے, مجھے دبئی کا ٹائم سینڈ کریں, اس ٹائم پہ میں آپ کو آپ کے پاس دبئی کا ٹائم بھیجیں, والٹ میں اس ٹائم پہ رینج کا کنزیوم کریں. اب کمپنی نے کیا کیا ہے, آپ نے کوئی بھی گیم کھیلنی ہے تو اس کے لیے پیئر کا ہونا ضروری ہے. اچھا پہلے آپ آمنے سامنے کھیلتے ہیں, پھر اگلی سٹیج میں آپ کی پوری, یہ نہیں ہے کہ کارٹون کھیل رہے ہیں,
فزیکلی یہ 1.5 کروڑ اپنا 1.5 ارب لوگ ایک دوسرے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ میرے ساتھ گیم کون کھیلے گا. انہوں نے کیا کیا 8 لوگوں کی ایک ٹورنامنٹ کروا دیا انہوں نے آن لائن. پہلے آپ فری میں کھیل رہے ہیں, اب ہم آپ کو ہر